اچھا جی، اب جو ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ سگنلز کون سے ہیں یا فائر الارم کے یا فائر سیکشن کے جن کو ہم لوگ جو ہے جناب فالو کریں گے. تو یہ جناب 4 طرح کے ایک اسٹینڈرڈ سگنلز ہیں جن میں سے کچھ آپ نے آلریڈی پڑھے بھی ہوں گے، لائک پن بار ریورژل ہے، انگلفنگ بار ہے، 2 بار ریورژل ہے اور انسائڈ بار ہے. اچھا، یہاں پہ ہم جو ہے وہ بیسیکلی ان کی سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی اگر پن بار بنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. پھر اس کے ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ رولز بھی دیکھیں گے سب کے، یعنی رولز بھی کچھ دیکھیں گے کہ کیا کیا رولز ہوں کہ وہ فلفل ہوں، تو پھر ہم جو ہے اس کو ٹرینڈ کے طور پہ لیں گے اور پھر وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کی کچھ نہ کچھ ایگزامپلس بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے جناب شروع کرتے ہیں پن بار سے شروع کرتے ہیں کہ اچھا اس کے جناب کچھ رولز ہیں، 3 بیسیکلی رول ہیں جن کو اگر مثال کے طور پہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ جی اس کا اوپن اور کلوز پریویس بار سے یعنی اس کے اندر ہو. میں اس کی ایگزامپل شو کرتا ہوں تاکہ اس میں بڑا کلیئرلی آپ کو آ جائے گا. جیسے یہ ایک پن بار کی شکل ہے جناب، اس میں کیا کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک کینڈل ہے، یہ جناب والی اس نے یہاں سے اوپن ہوئی، مارکیٹ گئی وہ اوپر، لیکن یہاں پہ کچھ اس کو ریجیکشن ملنی شروع ہوئی اور جناب مارکیٹ آئی نیچے 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 گری اور پھر جہاں پہ اوپن ہوئی تھی وہیں پہ آلموسٹ کلوز ہو گئی. صحیح ہے. اب سائیکی اس کی سمجھیں تو آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ یار یہ بڑا زبردست قسم کی ریجیکشن آئی ہے اور یہاں پہ بیسیکلی سیلرز نے اس ریٹ کو یا ٹریڈرز نے اس ریٹ کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہاں پہ سیل کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ریٹ اوپر گیا تھا وہ بھی بڑی بری طرح سے نیچے گرا ہے. اچھا، تو یہاں پہ اگر ہم کوئی ایسا اس کے پہلے تو رول دیکھ لیتے ہیں. رول نمبر 1 اس نے کہا ہے جناب کہ اس کا اوپن اور کلوز یعنی یہ اس کی جو ٹوٹل باڈی ہے پچھلی کینڈل کی باڈی کے اندر آنی چاہیے. صحیح ہے جی، یہ پورا ہو رہا ہے. دوسری اس نے کہا ہے میں دیکھتا ہوں پیچھے کیا تھا. ہاں جی، دوسرا اس نے کہا ہے کہ جناب اس کی جو وک ہے، یہ جو اس کی وک بنی ہوئی ہے یہ کم از کم 3 سے 4 گنا زیادہ ہو اس کی، یہ جو باڈی بنی ہے اس سے. صحیح ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ 15-16 گنا زیادہ ہوگی اس سے. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا زبردست رول بن رہا ہے یہاں سے. تیسری چیز کہی ہے جو اس نے یہ ہے کہ جناب اس کی جو وک ہے وہ ساری کینڈل سے بالکل ایک پرومیننٹ سی باہر کو نکلتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. سوری یہ پیچھے چلتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جناب، یہ ساری کینڈل جو ہیں وہ یہاں تک ہیں یا یہاں تک ہے. تو یہ جو وک ہے یہ بالکل ایک الگ سی محسوس ہو رہی ہے، بالکل باہر نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اب یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ ہمارا کوئی آلریڈی پلاٹڈ کوئی لیول ہوتا، لائک یہاں پہ ہو سکتی تھی ہماری کچھ ریزسٹنس ہوتی. صحیح ہے. تو یہاں پہ یار ہم آلریڈی دیکھ رہے تھے کہ یار یہاں پہ مارکیٹ جو ہے، یہاں پہ مارکیٹ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم لوگ کوئی ایشو آ سکتا ہے. اور اس پن بار نے ہمیں وہ کنفرم دیا کہ جی ریٹ نے بڑی کوشش کی، بڑا اوپر جانے کی کوشش کی، لیکن جناب ریٹ اوپر جا نہیں سکا اور اس لیول کو جو ہم نے ڈرا کیا ہے یہ والا لیول، اس کو بیسیکلی یہ بریک نہیں کر سکا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہم لوگ آلریڈی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اس کو یعنی ہمیں فردر کنفرم کر دیا اس فائر الارم کے سگنل نے، اس پن بار نے، کہ یہ اس لیول پہ کوئی ایشو ضرور ہے. یہاں پہ ٹریڈرز کے ذہن میں کوئی ڈر ضرور ہے. یہاں پہ ٹریڈر جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں، یہاں پہ بائی کرنے والے جو تھے ان کا بری طرح سے وہ برباد ہوئے ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ اب جو ہے وہ لوگ اگلی موو ان کی یہ ہوگی کہ یہ ان کو سیل کے طور پہ دیکھیں گے. اب اس کو بائی جو ہے شاید وہ کم لوگ دیکھیں. تو یہی ہم نے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ لوگ اب اگلی موو جو ہے وہ سیل ہی دیکھیں گے، یہاں پہ بائی نہیں دیکھیں گے، تو یہاں سے ہماری کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں، اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں. یہ ایک مثال ہے، بڑی زبردست قسم کی مثال ہے جناب. اس میں مارکیٹ جو ہے وہ 1 to 3 پیکٹ کو اگر دیکھیں تو اس کے مطابق بھی 1 to 3 پیکٹ کے حساب سے ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی ہے. صحیح ہے جی. اب یہاں تک مارکیٹ آئی ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ ہم یہاں پہ جب مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو ہم صرف سیل ہی دیکھیں گے. صحیح ہے. میں مثال کے طور پہ اگر اس کو دیکھوں گا تو میں پہلا لیول یہاں پہ ڈرا کر لوں گا اس کی وجہ سے. صحیح ہے جی. دوسرا لیول شاید میں یہاں پہ ڈرا کروں گا، یعنی جب پہلا بریک ہو جائے گا اور مجھے یہاں پہ کوئی سگنل نہیں ملا، دیکھنا ہم نے سیل ہی ہے، تو میں اس کو ختم کروں گا اور یہ یہاں پہ ڈرا کر لوں گا. اگر یہاں پہ بھی کوئی سگنل نہیں ملا تو تیسرا لیول پھر میرا ڈیفینیٹلی یہ والا لیول ہوگا.
ٹھیک ہے جی. اب کیونکہ پہلے 2 بریک ہو چکے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ختم کر کیے جا سکتے ہیں تاکہ ہمارا چارٹ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رہے. اور یہ والا لیول جو ہے اس کو اسٹل کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. دیکھوں گا، کیونکہ میں نے کہا کہ میں سیل ہی دیکھوں گا. تو یہ دیکھیں بڑا زبردست قسم کی مثال ملی کہ مارکیٹ جناب جاتی 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 یہاں تک گئی، اور یہاں پہ ایک اس نے پن بار سیٹ اپ بنایا. اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ اب تھوڑا سا آگے بھی آئے گی. ویسے سمپل سا ہے کہ اگلی کینڈل جو اس کے اگر لو کو 10 پپ سے کراس کرے تو یہاں پہ ہم پینڈنگ آرڈر بھی لگا سکتے ہیں. اگر کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم سیل کا آرڈر لگائیں گے، تو یہ ہمیں کلیئر کٹ بتا دے گی کہ یار اس لیول کو مارکیٹ نے رسپیکٹ کیا ہے، یا اس لیول سے لوگ ڈر گئے ہیں، اس لیول سے اوپر جانا لوگوں نے پسند نہیں کیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ پن بار بنی. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ یہاں پہ پن بار بنی اور یہ ریجیکشن آئی ہے پرائس میں. صحیح ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی کلیئر کرتا ہوں کہ فرسٹ آف آل تو چلیں انٹری دیکھتے ہیں. انٹری جیسے کہ میں نے بتایا کہ 10 پک اگر اس کے جو ہے وہ اگلی کینڈل لو کو کراس کرے تو ہم جو ہے وہ سیل کریں گے. ٹی پی ڈیفینیٹلی کم سے کم یہ لیول تو ہو سکتا ہے جی. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب اگر ڈاؤن ٹرینڈ ہوگا تو ضروری ہے کہ جو اگلی موو ہو وہ اس کو نیچے کو کراس کرے. یہاں پہ یہ رسک لیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے اگر جب موو یہاں تک آ جائے مثال کے طور پہ، تو ہم اپنا اسٹاپ لاس آگے لے آئیں اور موو کو ابھی چلتا رہنے دیں. اگر مارکیٹ مزید نیچے گرے تو ہم اچھا پرافٹ کما لیں. نہیں تو اگر یہاں پہ ہم اپنا پی پی ہی یہاں پہ رکھ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. سمپلی اپنا پرافٹ کمایا اور ہم لوگ مارکیٹ سے سیف اینڈ ہیلدی جو ہے وہ باہر آ گئے. اسٹاپ لاس جو ہے میرے بھائی وہ اس پن کے ہائی کے 10 پک اوپر رکھیں گے ہم لوگ. صحیح ہے. یہ سمپل سی چیزیں یہ آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھی ہوں گی. مثال جناب دیکھتے ہیں جی، یہ ایک بہت ہی زبردست پن بار بنی ہے. یہ دیکھیں جناب، یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ ایک لیول اس بندے نے ڈرا کیا اوپر، اور یہاں پہ یہ ویٹ کر رہا تھا. یہاں پہ دیکھیں پرائس نے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی اور آ کے واپس اسی کے اندر کلوز ہو گئی. پھر اس کی کنفرمیشن ہوئی تو یہ بندہ یہاں پہ سیل کو دیکھ رہا ہے. تو جناب والی جتنا بڑا یہ سگنل ہے، جتنا زبردست سگنل ہے، اتنی ہی وہ ہمیں وہاں پہ ٹریڈرز کا ڈر بتا رہا ہے. اتنا ہی وہ بتا رہا ہے کہ یار یہ جو چیز ہے، یہ جو فائر الارم بجا ہے، یہ میکسیمم لوگوں نے دیکھ لیا ہے، یا میکسیمم لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے، اور وہ یہاں پہ ڈر گئے ہوئے ہیں کہ یہ اب سب کے ساتھ باہر جائیں گے. وہ مثال آپ اپنے ذہن میں لکھیں. اور یہاں پہ بھی یہی سگنل ملے گا کہ یہ لوگ جناب یہاں پہ جو بائرز تھے وہ سارے کے سارے ڈر چکے ہیں. اگر انہوں نے بائی کیا ہوتا تو ان کا ایٹ لیسٹ اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا، یا انہوں نے اپنی ٹریڈز کلوز کر دی ہوئی ہے. بائرز مارکیٹ میں ختم ہو گئے ہیں، اب سیلرز ہی بچے ہیں. اور اب جناب یہ سیلر جو ہیں وہ ریٹ کو جتنا ہو سکا نیچے لے کے آنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ جو ہے وہ اکثر لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یار پن بار یا جو پرائس ایکشن کا سگنل ہے جتنا چھوٹا ہوگا یار اتنا ہی اچھا ہے. جیسے لاسٹ ہم نے جو ایگزامپل دیکھی تھی یار یہ چھوٹی سی پن بار بنی ہے تو اس کا جی وہ کہتے ہیں جی فائدہ اتنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ جی اگر اسٹاپ لاس رکھیں گے تو اس کے 10 پک اوپر رکھا ہے مثال کے طور پہ، یہ چھوٹا سا اسٹاپ لاس ہے، یہاں پہ انٹری ہوگی اور ہم جو ہے وہ بڑا پرافٹ کما سکیں گے. لیکن یہاں پہ یہ چیز میں ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پرائس ایکشن کا سگنل جتنا بڑا ہوگا یا جتنی تیزی سے بیسیکلی وہ کہہ لیں کہ الارم بجے گا، اتنا ہی زیادہ لوگوں میں ڈر پیدا ہوگا. تو یہ اگر اس طرح کی پن بار مل جائے تو یار کیا ہی کہنے ہیں. صحیح ہے. جتنا بڑا پرائس ایکشن کا سگنل ہے اتنے زیادہ لوگ ڈریں گے، اتنے زیادہ اس سگنل کو نوٹ کریں گے، اور اتنے ہی زیادہ لوگ اگر یہاں پہ آئے تو سیل کریں گے، اور ہم جو ہے وہ ایزیلی اپنا پرافٹ ہٹ کروا لیں گے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں سر. کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کی پن بار بنتی ہیں یا بن سکتی ہیں، ڈفرینٹ لیول کے اوپر بن سکتی ہیں. ان کو دیکھتے ہیں. ان میں سے جو اچھی کون سی ہے، جو رسکی کون سی ہے، وہ ساری ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں جی. یہ ایک بھائی اس نے ایریا بتایا کہ یہ جی کوئی سپورٹ یا ریزسٹنس کا زون کہہ لیں یا ایریا کہہ لیں. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ایک زون کے طور پہ یا ایریا کے طور پہ کام کرتی ہے. صحیح ہے. یہ زیادہ اس نے بڑا کر دیا صرف شو کرنے کے لیے، اتنا بڑا نہیں ہوتا، بس سمپل ایک بینڈ کہہ لیں یا جس طرح ایک موٹی کوئی لائن سمجھ لیں یا ایسا کچھ ہوتا ہے. صحیح ہے. ایسی جیسے ابھی لائن ڈالتی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ فرسٹ آف آل ایک پن بار بنی ہے مثال کے طور پہ، یہ ریزسٹنس لائن ہے اور اس سے پیچھے اس کی باڈی کلوز ہو گئی ہے، اور یہ اس نے جو ہے اس کو ریزسٹنس کو کلیئر کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے ایکچولی.
اور پھر واپس آ کے اس کے نیچے ہی آ کے کلوز ہو گئی ہے. یہ جناب یہ ون آف دا بیسٹ سیٹ اپ کنسیڈر ہوگا، جس کو ہم جو ہے وہ بڑا ایک اسٹرانگ سگنل کنسیڈر کریں گے کہ یہاں پہ یعنی بائرز نے کوشش کی کہ اس لیول کو بریک کرے، لیکن بریک کر نہیں سکے اور واپس جو ہے اسی لیول سے نیچے، اس لیول سے نیچے ہی آ کے کلوز ہو گئے. یہ اس کو جو ہے اس بندے نے بیسٹ سیٹ اپ کنسیڈر کیا ہے. اچھا، دوسرا یہ حل ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ اس بینڈ کے اندر یا اس ایریا کے اندر ہی کلوز ہوتی ہے، اور پن بار تو گئی ہے باہر تک گئی ہے، لیکن باڈی جو ہے وہ اب رسکی پوائنٹ کے اوپر کلوز ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے دیکھا، ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو. تو یہ ایک جو ہے جناب تھوڑا سا رسکی اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جتنا سخت آپ رول اب آپ نے یہ تو ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کس کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ تھوڑا سا رسکی ہے. اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم، نہیں کریں گے تو اپنا رولز مزید سخت کرنا چاہیں گے تو ایسی ٹریڈ کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. صحیح ہے جی. تیسرا سیٹ اپ جو ہے اس نے کہا ہے جی کہ اب سپورٹ یا ریزسٹنس کا جو ایریا ہے اس کو کراس کر کے یہ ایک پن بار بنی ہے. صحیح ہے. اب یہ لیول تھا لاسٹ جو اس کا یا زون کا یا بینڈ کا، جس کے کراس ہونے کے بعد ایک پن بار بن گئی ہے. تو جناب اس کے اوپر کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کریں. یعنی یہ آپ کا رول چاہے جتنا بھی نرم آپ کر لیں، لیکن اس کی بیس پہ کبھی نہیں کرنی. کیونکہ یہاں پہ جناب اب جو ہے جو بروکن ریزسٹنس تھی وہ اب سپورٹ بن چکی ہے جناب. اب یہ مارکیٹ اس کو کلیئر کر چکی ہے. پہلے پتہ نہیں یہاں پہ کس طرح کی کینڈل بنی تھی جو اس کو کراس کر چکی ہوئی ہے. صحیح ہے. اب بریک آؤٹ ہو چکا ہے. اب ہم سیل اس سینس میں بریک آؤٹ کی اسٹریٹجی تو کوئی دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے وہاں پہ رولز پورے ہو رہے ہیں. ہم یہاں پہ سیل اس وقت تک نہیں دیکھیں گے جب تک اس کا یہاں پہ واپس بریک آؤٹ نہ ہو، اور تب بھی ہم بریک آؤٹ کی اسٹریٹجی یوز کریں گے. پرائس ایکشن یہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا. صحیح ہے. یعنی یہ 3 سینیریو بتائے تھے. ایک اور سینیریو جناب میں اس کو کلیئر کر لوں گا. سینیریو یہ ہے کہ یہی اگر سپورٹ اور ریزسٹنس کا ایریا کنسیڈر کریں اور پن بار بنتی ہے ایسے کرتی، یعنی اس کی باڈی سپورٹ اور ریزسٹنس کے لیول سے بہت نیچے بنی ہے، اور اس کی جو نوک ہے یا اس کا جو پن ہے وہ صرف اس زون کو یا اس لیول کو ٹچ کر رہا ہے. تو بیسیکلی تو جناب یہ بھی ایک ویلڈ سیٹ اپ ہے اور ہم اس کو ٹریڈ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. صرف اس میں ایشو یہ ہے کہ ہماری انٹری جو ہے یہ بڑی نزدیک ہوگی، کیونکہ ہمارا ٹی پی بھی پھر جو لاسٹ ہماری سپورٹ یا ہماری ریزسٹنس تھی اس کے بالکل نزدیک ہی ہوگا. اس وجہ سے ہمارا ٹی پی بہت چھوٹا ہو جائے گا. سیکنڈلی اگر ہم اس کو اس لیول سے کمپیئر کریں، اس لیول سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سٹاپ لاس جو ہوگا یا اس سینیریو میں یہ ریزسٹنس کو کراس کر کے ہم نے رکھا ہوگا، یعنی اس سے 10 پک اوپر. اب اگر ہم کسی وجہ سے غلط بھی ہو گئے ہیں تو مارکیٹ کو پہلے جناب اس لیول کو کراس کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہمارا سٹاپ لاس ہٹ کرنا پڑے گا، جو کہ ایک مشکل کام ہوگا. صحیح ہے. اب اس سینیریو میں ہمارا سٹاپ لاس جو ہے وہ اسی زون کے اندر ہی ہوگا. ہو سکتا ہے مارکیٹ جو ہے وہ صرف واپس ہلکا سا ٹچ کرنے کے لیے آئے، چیک کرنے کے لیے آئے اور ہمارا سٹاپ لاس ہٹ کر دے. تو یہ ایک ویلڈ سیٹ اپ ضرور ہے. تاہم اس کو جو ہے وہ اس کے 1-2 ہیزرڈز ہیں کہ لائک ہمارا سٹاپ لاس جو ہے وہ اتنا سیکیور پوزیشن پہ نہیں ہے، ہمارا ٹی پی جو ہے وہ بہت تھوڑا ہوگا کیونکہ بنی بڑی نیچے والی جگہ پہ ہے. تو لیکن سٹل اس کو جو ہے وہ ٹریڈ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہمیں ایسا سیٹ اپ ملے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. یہ وہی ہے جناب کہ کسی بھی پن بار کے لو کو جب 10 پپ سے اس کو کراس کرے گی اگلی کینڈل. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں شاید بھول گیا ہوں کہ یہ لازمی نہیں ہے میرے بھائی کہ بالکل اگلی ہی کینڈل اس کا جو ہے وہ لو کراس کرے. ہو سکتا ہے دوسری یا تیسری کینڈل جو ہے وہ اس کا لو بھی کراس کرے، تو وہ بھی ایک ویلڈ سیٹ اپ ہوگا. تاہم ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر اگر اس کا وہ لو کراس نہیں کری اگلی یا اس سے اگلی کینڈل تو اس کا ہائی کراس کر دے. یعنی جب تک اس کا ہائی کراس نہیں ہوگا تب تک وہ کینڈل جو پن بار بنی ہوئی ہے وہ ویلڈ ہوگی اگلی 2 یا 3 کینڈلز تک بس. اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی کینڈلز کا لو کراس کر دیتی ہے تو اس کو ویلڈ ہم کنسیڈر کریں گے اور یہاں پہ ہم سیل دیکھ لیں گے. صحیح ہے. اور سٹاپ لاس کی جناب وہی جیسے میں نے کہا کہ پن بار کا جو ہائی بنا ہے اگر ہم سیل دیکھ رہے ہیں تو اس سے 10 پک اوپر ہم لوگ جو اس کا سٹاپ لاس ہے وہ پلیس کریں گے.
अच्छा जी, अगला जो फायर अलार्म का या प्राइस एक्शन का सिग्नल है, वो बेसिकली एक टू बार रिवर्जल है। अच्छा, टू बार रिवर्जल में क्या है कि ये सिंपल सा एक पैटर्न बनता है, जिसमें पहली कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, जस्ट लाइक यहाँ पे ये शो किया गया है, और दूसरी कैंडल तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी में बीरिश कैंडल बन जाती है। या अगर दूसरी तरह से देखेंगे तो पहली बीरिश होगी और अगली वाली जो है वो बुलिश कैंडल बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली अगर इसकी साइकोलॉजी को देखें तो ये भी बेसिकली वही चीज़ शो कर रही है कि यहाँ पे रिजेक्शन है। प्राइस जो है वो बुरी तरह से रिजेक्ट की है ट्रेडर्स ने। प्राइस ने जनाब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर एक्सेप्ट नहीं की ट्रेडर्स ने वो प्राइस, और यहाँ से जो है वो प्राइस उन्होंने गिरा दी, सेल कर दी। इसको पहचानने का बेसिकली जो सबसे आसान तरीका वो यही है कि ये दोनों कैंडल्स आपस में मिल के एक पिन बार बनाएं। ठीक है जी। यानी अगर हम इसको देखें, अगर इसी मिसाल को देखें तो ये देखें, यहाँ तक अगर बुलिश कैंडल बनी है तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का असर, तो ये वाली जो कैंडल बनी, ब्लैक कैंडल बनी है, ये बीरिश कैंडल बनी है, इसने ज़ाया कर दिया। और अगर इसको हम लोग अब कलेक्टिवली अगर देखना चाहेंगे दोनों कैंडल को, तो शायद ये इस तरह की होगी कि ये इसकी यहाँ से यानी इसका क्लोज होगा, और ये इसके बराबर यानी यहाँ पे इसका ओपन होगा, और ये टोटल इसकी बॉडी होगी, और ये टोटल जो है एक लंबी सी विप के साथ एक छोटी सी बॉडी शो कर रही होगी। सही है। इसकी मिसाल को है जस्ट लाइक यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया है कि एक बुलिश और बीरिश कैंडल को आपस में जब मिलाया जाए तो ये आपस में मिल के बेसिकली एक पिन बार बनाए। ठीक है। और पिन बार हमने अभी पढ़ा है सारा उसका कि वो क्या चीज़ शो कर रही है, वो रिजेक्शन को शो कर रही है। तो प्राइस को लोगों ने रिजेक्ट किया है, प्राइस को उस लेवल पे जाके लोग डर गए हैं, ट्रेडर डर गए हैं। अगर ये बीरिश कैंडल बनी हुई है या ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आई है, यानी बुलिश को रिजेक्शन आई है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे यही समझ में आ रही है कि यार अब लोग जो है वो बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? वो डेफिनेटली वहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड है। सही है। रूल्स वही होंगे कि एंट्री जो है वो हम 10 पिप नीचे करेंगे, स्टॉप लॉस जो है उसके हाई का 10 पिप ऊपर होगा। यानी ये बेसिकली एक पिन बार ही है, जो कि अगर कलेक्टिवली की जाए या उसको दो हिस्सों में तकसीम किया कर जाए तो वो टू बार रिवर्सल बनती है। और ये सबसे आसान तरीका है इस कैंडल स्टिक के पैटर्न को पहचानने का। अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये एक एग्जांपल है जनाब, जो कि एक अच्छी एग्जांपल है, और ये आप देख सकते हैं भाई। सिंपली मार्केट जो थी वो सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी वो डाउन ट्रेंड थी। मार्केट जो है वो लेवल पे वापस आई, एक बुलिश कैंडल बनी ये वाली, और फिर सेम ही क्वांटिटी की ऑलमोस्ट एक बीरिश कैंडल बन गई। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो शायद ये कुछ इस तरह की कैंडल ऑलमोस्ट बनेगी, लाइक ये यहाँ से यहाँ तक ही बनेगी। और बॉडी जो है, क्योंकि ये यहाँ जहाँ से ये क्लोज हुई यहाँ पे ओपन हुई है, और इसके ओपन के बिल्कुल इक्वल ये क्लोज हुई है बीरिश कैंडल, तो ये बॉडी जो है शायद बिल्कुल एक ब्रीक सी लाइन होगी। तो रूल सारे पूरे कर रही है वो, ये 3 बार वाले भी रूल पूरे कर रही है, या इसको 2 बार रिवर्सल कह लें, ये 2 बार वाले रूल्स भी पूरे कर रही है। अब हम जो है सिंपल इसके लो के क्रॉस को वेट करेंगे और सेल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया जनाबे वाली। अच्छा मेरे भाई, अभी चलते हैं अगली तरफ। ये बिल्कुल आसान सा पैटर्न था, और जो पिन बार समझे हैं वो सेम वही यहाँ पे अप्लाई हो गया। अच्छा, तीसरी जो है वो बुलिश या बीरिश इनगल्फिंग बार है, और ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है मेरा ख्याल है। सिर्फ इसको रिव्यू करूँगा जनाब। तो रिव्यू में ये है कि जनाब, जस्ट लाइक हमने 2 बार रिवर्सल देखा था, तो उसमें तो लाजमी था कि सिर्फ जो ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी की रिजेक्शन हम शो करें। अगर बुलिश कैंडल के बाद सेम क्वांटिटी की बीरिश कैंडल बन जाए तो हम जो है वो इसको 2 बार रिवर्सल कहेंगे। जबकि इनगल्फिंग बार या यहाँ पे अगर बीरिश इनगल्फिंग बार की बात करें, ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट इस सेंस में होगी कि ये इसका ये रूल होगा जनाब कि जो इसका हाई है, यानी बीरिश इनगल्फिंग बार का हाई जो है वो लास्ट कैंडल के हाई से ऊपर हो। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट कैंडल का हाई ये वाली लाइन है, और जो इनगल्फिंग बार जिसको हम पहचान रहे हैं उसका हाई इससे ऊपर है। सही है। इसी तरह जो इसका लो हो वो बीरिश इनगल्फिंग बार के लो इससे पहले वाले से नीचे आ जाए। सही है। यानी ये कम्प्लीटली इस कैंडल को इनगल्फ कर ले। इनगल्फ का मतलब लफ्ज़ी मतलब होता है
ہضم کرنا یا نگلنا، بیسیکلی اس کا مطلب ہے نگلنا، یعنی یہ ٹوٹلی اس کے اثر کو نگل لے اور اس کے اثر کو بالکل زائل کر دے. جس لائک یہاں پہ شو بھی کیا گیا کہ اس کا ہائی جو ہے وہ پہلی والی کینڈل سے ہائی ہو اور اس کا لو جو ہے پہلی والی کینڈل سے لو ہو، اور باڈی بھی بیسیکلی ایٹ لیسٹ اس کے ایکول تو ہو، جو لاسٹ کینڈل بنی ہے اس سے ایکول تو ہو. اگر زیادہ ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے، بڑا زبردست سگنل یہ شو کرے گی. اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں جناب. یہاں پہ دیکھیں، جو وہی چیز کہہ رہا تھا کہ ہائی جو ہے پہلے والی کینڈل سے ہائی ہے اور لو جو ہے وہ پہلے والی کینڈل سے لو ہے، تو یہ ایک ویلڈ ہوگی. اب یہاں پہ باڈی جو ہے وہ شاید اس سے بڑی تو ضرور ہے اس ایگزامپل میں، لیکن ہائی جو ہے اس کینڈل کا ہائی بیسیکلی اس سے ہائی اوپر نہیں جا سکا. یہاں تک جیسے ایسے کوئی وپ بھی بنی ہوتی یا باڈی اگر اوپر بنی ہوتی تو پھر بڑا زبردست یہ کینڈل کنسیڈر ہو سکتی تھی، بیئرش انگلفنگ بار کنسیڈر ہو سکتی تھی. لیکن کیونکہ یہ اس کا ہائی پہلے والی کینڈل کے ہائی سے اوپر نہیں ہے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ بیئرش انگلفنگ بار کنسیڈر ہم لوگ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. پرپز وہی ہے، سائیکالوجی وہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بیسیکلی ایک ریجیکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں. 2 بار ریورجل میں بیسیکلی جناب کمپلیٹ ملتی تو ہے کہ ریجیکشن نظر آئی ہے پرائس میں، اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہمیں ریجیکشن نظر آتی ہے کہ یار وہ کمپلیٹلی اس نے پہلے والی کینڈل کو انگلف کر لیا یا اس کا اثر جو ہے وہ کمپلیٹلی زائل کر دیا ہے. ایک لائیو ایگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے. اس کے مطابق جناب اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چارٹ ہے اور مارکیٹ جناب جا رہی تھی اپ ٹرینڈ میں. صحیح ہے. مارکیٹ نیچے آئی پھر گئی اوپر اور پھر جناب یہ بندہ جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہی لیول جو اس نے یہاں پہ کسی بھی وجہ سے جو بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو جناب یہ سگنل ملا کہ ایک کینڈل ٹرینڈ کے مطابق بنی جو کہ بیرش کینڈل تھی، یہ ریڈ والی کینڈل میں ہائی لائٹ کرتا ہوں آپ کو کلر چینج کر کے. یہ والی جو لاسٹ کینڈل بیرش بنی ہے، یہ ایک کینڈل بنی، وہ بیٹھا رہا، آرام سے بیٹھا رہا. پھر اگلی جو کینڈل ہے جو یہ بلو والی کینڈل بنی ہے، یہ ایک بلش انگلفنگ بار بنی، اور اس کے جیسے کہ ہم نے رول پڑھے ہیں کہ جناب اس کا جو ہائی ہے بلش انگلفنگ کا، سوری لو ہے اس سینس میں، وہ اس سے نیچے تھا اور ہائی جو تھا وہ اس سے اوپر تھا. جس نے رول پورے کیے اور یہاں پہ جو ہے لوگوں نے انٹری کی اور ڈیفینیٹلی ٹی پی جو ہے وہ اپنا ایزیلی ہٹ کروا لیا. تو یہ سمپل، باقی رول سارے ان کے وہی ہوں گے، اسٹاپ لاس کے اور ٹی پی کے وہی ہوں گے کہ 10 پپ نیچے اور 10 پپ اوپر ہم اسٹاپ لاس اور ٹی پی رسپیکٹیولی رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلی کینڈل کی طرف آتے ہیں. لاسٹ جو پرائس ایکشن کا وہی میرے سگنل ہے وہ ہے جی ایکچولی انسائڈ بار. انسائڈ بار یہ ہے کہ ایک کینڈل بنی ہے اور اگلی جو کینڈل ہے وہ بالکل اس کے اندر بنے، یعنی اس کا ہائی بھی پہلے والی کینڈل کے اندر ہو اور اس کا لو بھی پہلے والی کینڈل کے اندر ہی ہو. جیسے یہاں پہ ایک بڑی زبردست ایگزامپل دی گئی ہے کہ مارکیٹ آ رہی تھی اور یہ جو لاسٹ یہ سفید سی کینڈل بنی ہوئی ہے اس سے اگلی کینڈل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہائی ہے جی، اس کا پہلے والی کینڈل کا ہائی یہ ہے اور اگلی کینڈل کا ہائی سے نیچے ہے. اسی طرح یہ پہلے والی کینڈل کا لو تھا اور اگلے والی کینڈل کا لو یہ ہے، یعنی اس سے اوپر ہے. تو اس کی فرسٹ آف آل رول تو یہی ہے، لیکن اس کی اگر سائیکالوجیکل دیکھیں تو یہ بڑی مزیدار سائیکی ہے اس کی. وہ کیسے؟ یہاں پہ اگر ہم مثال لے لیں کہ یہ جی ڈیلی ٹائم فریم کی یہ کینڈلز تھیں، تو ایک دن میں مارکیٹ جو ہے وہ جتنی بھی موو کی یہاں سے لے کے یہاں تک موو کی اور اگلا دن جو ہے وہ مارکیٹ اس کے اندر ہی اندر رہی، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک ہی رہی. تو اب اگر ہم اس کو جو ہے وہ عام طور پہ اگر ہم اس کو چھوٹے کسی ٹائم فریم پہ جا کے دیکھیں تو پاسبل ہے کہ آپ کو کوئی اسی طرح کا سیٹ اپ نظر آئے گا کہ جیسے کوئی مارکیٹ جو ہے جناب کوئی ٹرائی اینگل یا کوئی کنسولیڈیٹ کر رہی ہے، لائک جی مارکیٹ ایسے 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 کو موو کی ہے اور ایسے نا بری کسی پوائنٹ پہ، یعنی آپ اگر 1 منٹ والے یا 5 منٹ والے یا کسی بھی چھوٹے کسی ٹائم فریم پہ جا کے دیکھیں گے تو پاسبل ہے کہ آپ کو نا اس طرح کا کوئی سیٹ اپ وہاں پہ بنتا ہوا نظر آئے گا اور مارکیٹ جو ہے وہ جناب کسی رینج کے اندر آ کے نا کنسولیڈیٹ کرتی 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 بالکل ایک اینڈ پوائنٹ پہ آ چکی ہے. جسٹ لائک کچھ ایسا کوئی سیٹ اپ ملے گا. ٹھیک ہے.
یعنی اس کو جب ہم ڈیوائڈ کریں گے 5 منٹ والے، 1 منٹ والے، 15 منٹ والے چارٹ کی طرف دیکھیں گے تو ایسا، تو یہاں پہ جو ہے جناب پاسبل تو ہے کہ مارکیٹ نے جو ہے وہ اس لیول کو بریک کرنا ہے. تو یہ ایکچولی انسائڈ بار کام بھی اسی لیے کرتی ہے کہ جب اس کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو جو چھوٹے ٹائم فریم پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے بریک آؤٹ کے اوپر یوزلی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو ہیں جو یعنی اگر ڈیلی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ بیسیکلی اس کینڈل اسٹک کے بریک آؤٹ کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، یعنی انسائڈ بار اس کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا کنفلکٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چائلڈ کینڈل بنی ہے اس کے لو کو یعنی اگر کراس کر دے اگلی کینڈل تو تب ٹریڈ کی جا سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لاسٹ مدر کینڈل بنی ہوئی ہے اس کے جب تک میں لو کو کراس نہ کرے اگلی کینڈل تب تک ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. تو میں پرسنلی جو سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلڈ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو اس ایگزامپل میں دیکھیں یعنی اس تناظر میں دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار جب یہ ایسے کر کے کنسولیڈیٹ ہو کے ایک بالکل اینڈ پوائنٹ پہ آ گئی ہے تو اس کا بریک ہی بیسیکلی ویلڈ ہوگا، یعنی لو ٹائم فریم پہ اسی کے بریک کو لوگ دیکھ کے ٹریڈ کر چکے ہوں گے. تو یہ زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اپنا اصول یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں. آپ زیادہ سیکیور رہنے کے لیے، زیادہ شیور ہونے کے لیے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس اصول کی بجائے یعنی چائلڈ کینڈل کا یا اگلی کینڈل کا لو کراس ہونے کی بجائے جو مدر کینڈل ہے، جو بڑی کینڈل ہے، اس کے لو کے کراس کے اوپر ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو فردر تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ ایک اس کی فردر اگزامپل ہے جس میں اس نے سارا شو کیا ہے. یہاں پہ تو یہ ایکچولی ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ جو اب اس کا ہائی کراس ہو تو بائی کر سکتے ہیں، اور سیل کراس ہو تو سوری اس کا لو کراس ہو تو آپ سیل کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی باقی کے رولز ہم نے پورے کرنے ہیں کہ اگر ڈیفینیٹلی یہاں پہ یہ اگر کسی سپورٹ لیول پہ بنی ہے تو ہم اس کا ہائی کراس کو ہی دیکھیں گے اور بائی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اگر یہ اب کسی ریزسٹنس لیول پہ بنی ہے تو ہم اس کے لو کے کراس کو دیکھ رہے ہوں گے اور سیل کو دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ایک اور اس کی جو ہے وہ ٹریڈ سیٹ اپ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ ہے جناب، یہ وہی اگزامپل ہے بیسیکلی، اسی کو پہلے اس میں بالکل چھوٹا کر کے دکھایا تھا. اچھا جی، اس میں مارکیٹ جو ہے وہ سوری ایک منٹ، مارکیٹ جو ہے جناب بڑے زبردست سے ایک ٹرینڈ میں آ رہی تھی. یہاں پہ ایک جو ہے لاسٹ اس کو بیرش کینڈل بنی، یہ جو نیچے کی طرف بنی، اور اگلی کینڈل جو ہے وہ بالکل اس کے اندر ہی بن گئی، یعنی اس کا ہائی اور اس کا لو جو تھا وہ پچھلے والی کینڈل کے نیچے تھا. یہ سیم ایگزامپل ہے بیسیکلی، اس کو جو ہے وہ پہلے اس نے شارٹ کر کے اور بڑا مختصر کر کے دکھایا تھا. اب یہاں پہ جناب اس کا لو کراس ہوا اور ہمارے ذہن میں وہی کنسیپٹ آنا چاہیے یہاں پہ کہ جی اگر ہم چھوٹے ٹائم فریم پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے تو شاید یہ کوئی جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو رہی ہوتی، مارکیٹ کسی ایک بریک سے لیول پہ کنسولیڈیٹ ہوتی اور جناب یہاں پہ اس کا بریک آؤٹ ہوا ہوگا. تو یہاں پہ بھی اگر انسائڈ بار کے رولز کے مطابق بھی اگر ٹریڈ کریں گے، یہ جناب جب بھی اس کا بریک آؤٹ ہوا تو ہم نے سیل کیا اور ہم نے اچھا خاصا پرافٹ کما لیا. تو یہ جناب یہ چار ایسے سگنل تھے جو ہم یوزلی اپنی جب کسی لیول پہ اوپر مارکیٹ آتی ہے تو وہاں پہ دیکھنا پسند کریں گے، اور وہاں پہ یعنی یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ ٹریڈرز جو ہیں وہ اگلی موو اس لیول پہ کیسی کریں گے یا کس طرف جا سکتے ہیں. اب کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہمیں انٹری کرتے وقت تھوڑی سی احتیاط سے کام کرنا ہے یا بالکل انٹری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. وہ کون سے حالات ہیں ان کو ہم لوگ باری باری دیکھ لیتے ہیں. ایک جناب جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لیول ہے نا جناب وہ سب سے پہلے آتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لائک مارکیٹ جناب اوپر جا رہی ہے اور ہمیں جناب یہاں پہ اس نے ایک پن بار بنا دی اور یہاں پہ ایسے کر لیں اور ہم جو ہے یار تلاش کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ کوئی یہاں پہ یار کوئی سپورٹ تو ہے یار کوئی ریزسٹنس تو ہے یار یہاں پہ ہے نا ہے. تو بھائی وہاں پہ یار اب پن بار بھی بن گئی ہے تو یار یہاں پہ سیل کر لیں، ہمارے منہ میں پانی آ جائے. ایسا ہم نے کبھی بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ایکچولی اس کا جو مین پرپز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیولز پہلے سے ڈرا کر کے رکھنی ہے
اور جیسے اگزامپل ہوتی ہے نا کہ جنگل میں کوئی جانور کسی نے پکڑنا ہو تو پہلے سے اپنا پھندا یا اپنا وہ کچھ لگا کے چھوڑتا ہے، جانور آ کے پھنستا ہے اور پھر اس کو وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلے ایک کچھ لیولز ڈرا کرنے ہیں، ہم نے پہلے مارکیٹ کو کہنا ہے کہ جناب آپ جب تک یہاں پہ نہیں آؤ گے، یہاں پہ آ کے مجھے سگنل نہیں دو گے، تب تک میں آپ کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کروں گا۔ لائک کوئی مارکیٹ جا رہی ہے، اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے، یہ نیچے آئی، تھوڑا سا اس نے پل بیک کیا اور مارکیٹ جو ہے وہ پھر اوپر ہی جا رہی ہے، تو اب جب مارکیٹ یہاں تک آ چکی ہے تو ہم جو ہے جناب ڈفرینٹ فیکٹرز کے اوپر کچھ لیول ڈرا کر سکتے ہیں جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لائک یہ ایک لیول اس کے لیے ایک ہو سکتا ہے کہ یہاں تک وہ آئے، ہو سکتا ہے یہاں سے یہاں تک اگر جب میں فیبونیچی کو ڈرا کروں تو یہاں پہ کوئی 50 لیول آ جائے یا 61 پوائنٹ لیول 61.8 لیول آ جائے، تو میں جناب اس کا ویٹ کروں گا کہ یہ یہاں پہ آئے پہلے، اور یہاں پہ آ کے مجھے کوئی پن بار بنا دے، چاہے کوئی بولش انگلفنگ بار بنا دے، کوئی یعنی چار جو سٹینڈرڈ سگنل ہے یہاں پہ آ کے مجھے جب دے گی تو تب میں یہاں پہ اس کو بائی کروں گا۔ ادروائز یعنی ایسا نہیں میں کبھی بھی کروں گا کہ مطلب مجھے کہیں پہ کوئی سگنل کوئی پن بار بنی ہے تو میں ڈھونڈنا شروع کر دوں کہ یار یہاں پہ کوئی ریزسٹنس ہوگی یار، اس لیے میں کر لیتا ہوں یار، کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا ہوں، وہ مل جائے گی آپ کو ریزسٹنس، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لیول آپ پھر ڈھونڈ بھی لیں گے، لیکن یہ انتہائی رسکی ہوگا۔ تو اس سے سب سے بہترین حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ سمپلی سب سے پہلے لیول ڈرا کریں اور اس لیول پہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو مارکیٹ آ کے سگنل دے گی، ادر دین دیٹ ہم کوئی بھی ایسا سگنل جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال وہ پچھلی سلائیڈ چینج ہو گئی ہے تو میں واپس وہی جاتا ہوں۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ تو سمپل ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کسی بھی ہم ٹرینڈ کے اگینسٹ ٹریڈ نہیں کریں گے، بائی کریں گے تو ہمیشہ اپ ٹرینڈ میں کریں گے، سیل کریں گے تو ہمیشہ ڈاؤن ٹرینڈ میں کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے کہ اگر ایسا کوئی سگنل بن گیا ہے جس میں آپ کا دل ہی خود ہی نہیں مان رہا کہ یار یہ چھوٹی سی پن بار بنی ہے یار میں اس کو کنسیڈر کروں یا نہ کروں، یار یہ چھوٹا سا کوئی انگلفنگ بار بنی ہے یار پتہ نہیں یہ باقی لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ نہیں دیکھی ہوگی، تو جناب جب آپ کا دل خود نہیں مان رہا تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کل پھر مارکیٹ کھلے گی، پرسوں پھر کھلے گی، مارکیٹ کھلتی رہنی ہے، آپ جو ہے وہ دوبارہ بھی آپ کو کبھی نہ کبھی سگنل مل جائے گا، آپ کے پاس 20-25 کے قریب اگر پیئرز ہیں تو کسی اور میں مل جائے گا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اپنے پیسوں کو جو ہے وہ رسک کے اوپر نہ لے کے آئیں، اور سمپلی ایسے جو سگنل جن کو آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، جب آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے تو باقی لوگ کیسے کریں گے، اور ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ یہی دیکھنے کہ جب میکسیمم لوگ اس سگنل کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے سگنل کا سمپل سا حل یہی ہے کہ اس سگنل کو چھوڑ دیا جائے۔ باقی چوتھا سگنل، چوتھی جو پوائنٹ ہے وہ سمپل یہی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب تک اس کا یعنی اگر پن بار بنی ہے تو اس کا جب لو کراس ہوگا تو پھر ہم سیل کریں گے، یا اگر دوسری طرح کی پن بار بنی ہے یعنی نیچے کی طرف اس کی نوز ہے یا اس کی وک ہے اور یہ اوپر باڈی ہے تو اس کا جب ہائی کراس ہوگا تو تب ہم اس کو ٹریڈ کریں گے، دوسری طرف کی کراس کو جو ہے وہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے، بس اس کو یہ سمجھ لیں گے کہ اب یہ جو سیٹ اپ ہے یہ انویلڈ ہو گیا، اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا جب اس کا یعنی دوسری طرف کا کراس ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ جیسے کہ میں نے آپ سے کچھ کہا تھا شروع میں کہ میں جو یہ بک ہے نیال فلر کی، اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کو میں کروں گا کہ آپ اس بندے نے جو ہے وہ ایڈیشنل کون سی چیزیں ہیں جو اس ٹاپک میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو جناب اس میں فرسٹ آف آل جو اس بندے نے کہا ہے وہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 آورلی ٹائم فریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں پرسنلی اس کو یوز نہیں کرتا، جسٹ میں آپ سے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بتاتا ہے کہ آپ 1 آورلی ٹائم فریم کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں خود نہیں یوز کرتا، آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ جناب یہ کہتا ہے کہ جی آپ اس 1 آورلی ٹائم فریم میں ایک تو 150 کی اور ایک 365 کی ایکسپونینشیل موونگ ایوریج لیں، اور یہ کہتا ہے جی کہ یہ والے جو لیول ہیں یہ بھی بیسیکلی ایک سپورٹ یا ریزسٹنس کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید میرے کسی چارٹ پہ ہوں گے، میں آیا ہوں 1 آورلی چارٹ پہ، یہ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں 1 منٹ۔ اچھا جی، یہ ہے
دو موونگ ایوریج آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک یہ گرین والی ہے، یہ شاید 365 والی ہوگی، اور ایک یہ براؤن والی ہے، تو یہ 150 والی ہوگی، یہ بلو والی 50 والی ہے جو میں روٹین میں یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اگر مارکیٹ جو ہے وہ جب ان لیول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہے، لائک میں خود فالو نہیں کر رہا ان چیزوں کو، میں صرف آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں تو جناب مارکیٹ نے اس براؤن لیول کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ ایک بلش کینڈل بنائی. میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں پہلے تاکہ زیادہ کلیئر ہو جائے. یہ ہے مارکیٹ جناب آئی، اس لیول کو اس نے ٹچ کیا، تو ایک تو یہ ہمیں شو کریے کہ یہاں پہ کچھ ریجیکشن ہے، ویپ بنی ہے، بریک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بریک ہوا نہیں. پھر ایک جناب ایک بیرش کینڈل بنی ہے جو کہ اگر ان دونوں کو اب آپس میں ملا دیا جائے اس کو، اور اس نے اس کے اثر کو زائل کر دیا، تو اب یہ کس طرح کی باڈی بنے گی آپ ویل امیجن کر سکتے ہیں، اب ایزیلی امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ جناب یہاں سے یہاں تک کی اس کی ویپ بن جائے گی اور یہاں سے اس کی باڈی بنے گی. یعنی ایک بڑی ایک بیوٹیفل ایک آپ کہہ لیں کہ پن بار بنی ہے، اور یہاں سے اس کا جب لو کراس ہو تو ہم یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی 100 کے قریب قریب پپس تو شاید مل ہی جائیں. تو یہ بیسیکلی بندہ یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ دو موونگ ایوریج کے جو لیولز ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، 150 اور 365 کا، اور اکثر اوقات یہ لیول جو ہے ہولڈ کرتے ہیں، اور جسٹ لائک جس میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے لیول ہیں یہ بھی اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں. اچھا جی، دوسری چیز جو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ 8 اور 21 کی ایکسپونینشیل موونگ ایوریج اپنے ڈیلی اور ویکلی چارٹ کے اوپر استعمال کریں. ان کا کیا یوزج ہوگا وہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کا یوزج وہ کہتا ہے جناب، سوری، ان کا یوزج کہتا ہے کہ لائک سمپلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہی چارٹ ہے جس میں اب کہتا ہے جی جب یہ کراس اوور ہو چکا ہے، اب یہ ڈیلی کی اگزامپل ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہ کراس اوور ہو چکا ہے اور اب اس کراس کے مطابق جو لوگ کراسز کو جانتے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اب جو ہے مارکیٹ سیل ہوگی یا سیل ہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ آپ کنفرمیشن کے لیے یوز کریں، یعنی اس کو اپنی ٹرینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز کریں. یعنی جب یہ مارکیٹ یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کو سیل کرنا چاہیے، تو اب جو ہے جب آپ آورلی چارٹ میں جائیں گے تو آپ سمپلی صرف سیل کو ہی دیکھیں گے. جیسے لائک جہاں پہ میں نے جو آپ کے ساتھ جو شیئر کیا تھا کہ یہاں پہ جی 2 بار ریورسل بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ سیل کا سگنل ملا ہے، آپ کا ڈیلی بتا رہا ہے کہ آپ کو سیل کرنا چاہیے، تو آپ یہاں پہ سمپلی سیل کر سکتے ہیں. ویکلی میں بھی بیسیکلی یہی اس کا استعمال ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا ٹرینڈ آئیڈینٹیفائی جو ہے وہ اس کی بیس پہ کر سکتے ہیں. لائک یہ جو ہے لاسٹ ایک ریسنٹ کراس ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے جی اپنے آپ کو سمپلی سیل ہی دیکھنا چاہیے. کچھ دو تین چیزیں اور بھی ڈفرینٹ یہ بتاتا ہے، لائک یہ موونگ ایوریج کا جو آپس میں گیپ آ رہا ہے تو وہ زیادہ اس ٹرینڈ کو جو ہے وہ اسٹرونگ شو کرتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس ٹرینڈ کی طرف زیادہ جائے گی. یعنی یہاں سے یہاں تک کا اگر ڈفرینس دیکھیں تو وہ کم ہے، لیکن جیسے جیسے مارکیٹ ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہے یہ فرق بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ کی اسٹرینتھ کو وہ کہتا ہے جی شو کرتا ہے. صحیح ہے جی. میرا اس کے ساتھ کوئی ٹیلی کرنا یا میرا اس کو فالو کرنا یا اس سے ایگری کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی میں کرتا ہی ہوں، نہ ہی میں اس بندے کی ٹیکنیکس کے اوپر ٹریڈ کرتا ہوں. تو آپ کو صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس بندے کی جو ٹیچنگز ہیں وہ کچھ مختصر الفاظ میں یہ ایسے ہی ہیں. اچھا، چوتھی جو چیز یہ کہتا ہے کہ یہ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ یار سگنل جو ہے جب تک ہمیں اپنے لیول پہ نہ ملے تب تک ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی. لیکن یہ کہتا ہے کہ جناب مثال کے طور پہ مارکیٹ آ رہی ہے، یہ آئی، یہ آئی، یہ آئی اور یہ آئی. اب یہاں پہ ہمیں یوزلی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا کوئی سیل کا سگنل ملتا کیونکہ ہمارا لیول ہوتا، ٹرینڈ کے مطابق ہوتا، لیول ہوتا. لیکن یہ کہتا ہے جی اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ سگنل نہیں دیا مارکیٹ نے، مارکیٹ نیچے آنا شروع ہو گئی، یہاں پہ ایک سگنل دے دیا، فور ایگزامپل یہاں پہ جی اس نے ایک پن بار بنا دی. ٹھیک ہے. تو یا اور کوئی بھی انسائڈ بار بنا دی، انسائڈ بار زیادہ تر بنتی ہے اس طرح کے لیول پہ. تو کہتا ہے جی اس کا بھی باقی کے رولز وہی ہیں کہ جب تک لو کراس ہو تو ہم فردر اس کو بھی سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اتھینٹک یہی ہے کہ ہم جو ہے
وہ اس لیول پہ کیونکہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ایک پھندا لگا کے ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم مارکیٹ کو پکڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ وہاں پہ آ کے ہمیں سگنل دے، وہ زیادہ اتھینٹک ہوگا۔ باقی شیئر آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ون جو ہے جناب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پراپر اور کوئی بڑا کوئی سگنل مل جاتا ہے پرائس ایکشن کا، یعنی یہی چار سگنل میں سے کوئی، تو اگر آپ کو ٹرینڈ کے اگینسٹ بھی ٹریڈ مل رہی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ میں اس کو تو کبھی زندگی میں بھی نہیں اس کو فالو کر سکتا، اس چیز کو، ٹھیک ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ لاسٹ میں جناب کچھ ٹریڈس تھیں ایسی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ریسنٹلی کی بھی، اور صرف ایک ہی بلکہ یہاں پہ شیئر کروں گا، ایک میں لائیو آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مطابق جناب یہ دیکھیں جو میں نے یہ ٹریڈ کی بھی پرائس ایکشن کی بیس پہ، اور دیکھیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ 1 2 3 پیٹرن کو بھی دیکھیں گے تو بڑی زبردست ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی تھی، صحیح ہے۔ اب جو ہے مارکیٹ اس لیول پہ آ چکی ہے، میں تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں۔ اب جب مارکیٹ اس لیول پہ آ چکی تھی تو میرا فوکس تھا کہ میں جناب اس کو صرف اور صرف سیل ہی دیکھوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چارٹ اتنا کلیئر نہیں ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ سمجھ ساری آ جائے گی۔ تو میں نے جو ہے پہلا لیول جو ہے وہ اپنا یہاں پہ ڈرا کیا، یہ جب ہولڈ نہیں کیا تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، تو میں نے اس وجہ سے یہ جو دوسرا لیول ہے یہ یہاں پہ ڈرا کیا۔ یہاں پہ آگے مارکیٹ نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پن بار ٹائپ کا اسٹرکچر بنایا، بلکہ 2 دفعہ پن بار بنائی، مجھے بڑی زبردست اس کی وجہ سے کنفرمیشن ملی، میں نے یہاں پہ سیل کیا، اور اپنا ٹی پی جو کہ یہ لاسٹ سپورٹ بھی ہو سکتی تھی، میں نے اسے تھوڑا سا اوپر ہی اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھنے کے لیے، کوئی 150 200 پپ کا تو میرا خیال یہ ٹی پی تھا، ڈیلی ٹائم فریم ہے، یہ 150 پپ کا تو ایٹ لیسٹ تھا، تو یہ رکھ لیا، اور یہ زبردست ایک ٹریڈ تھی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سارے رولز اس میں جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سیٹ اپ جو ہیں یوزلی جناب ہم لوگ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے روٹین کی سرفنگ کے دوران۔ تو ابھی جو ہے میں آپ کے ساتھ ایک لائیو ٹریڈ آئیڈیا ہے جو میں دیکھ رہا تھا اور آپ کے ساتھ میں نے سوچا کہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جناب کون سا پیئر تھا یار، GBP/USD کا پیئر تھا جناب والی، اور اس میں دیکھیں جی کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ یہ ایک میرے بھائی ٹرینڈ لائن ہے، اور یہ ایک دوسری ٹرینڈ لائن ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں ابھی فی الحال۔ مارکیٹ جو ہے اگر ہم 1 2 3 پیٹرن کو دیکھیں تو یہ نیچے آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے لیکن پہلے والے کا ہائی کو کراس نہیں کر رہی، یعنی مارکیٹ جو ہے وہ بڑے زبردست ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو ہے وہ فرسٹ آف آل اس میں سیل دیکھیں گے۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ میری ایک بلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ والی جناب بلو لائن سے مراد آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میرا مطلب ہے کہ ویکلی وہ میرا ایک لیول میں نے شاید ڈرا کیا ہوا ہوگا وہاں پہ، صحیح ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ ویکلی میں وہ لیول کیوں میں نے ڈرا کیا ہوا ہے، یہ آ گیا جناب، یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ تو جناب والی ویکلی میں مارکیٹ کو اگر دیکھیں تو یہ ایک اس لیول سے ایٹ لیسٹ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، اور اس سے یہاں پہ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس کو زون کے طور پہ کنسیڈر کرنا ہے، اور زون جو ہے وہ اسی طرح ہی کنسیڈر ہوگا کہ یہ بھی لیول پھر اسی میں کنسیڈر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ ایک اچھی اور اسٹرانگ بیسیکلی ریزسٹنس ہے جہاں پہ مارکیٹ جو ہے وہ ایشو فیل کر سکتی ہے، صحیح ہے۔ اب ہم نے ویکلی دیکھ لیا تو ہم جو ہے دوبارہ آ جاتے ہیں ڈیلی کے اوپر جہاں پہ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے۔ اب جو ہے کرنٹلی مارکیٹ کا سنیریو ہم دیکھیں تو ڈاؤن ٹرینڈ تو ہے ہی ہے، یعنی ہم سیل دیکھیں گے تو مارکیٹ نے جناب ریسنٹلی جو ہے کچھ دن پہلے ایک ٹرینڈ لائن تھی جس کو بریک کیا ہے، ٹرینڈ لائن یہ والی میں نے ڈرا کی تھی، نمبر 1 چیز جو ہے، یعنی اب میں انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صحیح ہے، جو یہاں پہ اس نے بریک کر دیا۔ اب مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ واپس جا رہی ہے اور اس لیول پہ ہے
جہاں پہ یہ ٹرینڈ لائن بروکن ٹرینڈ لائن تھی. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو ایک لیول بریک ہو جائے، یہاں پہ سپورٹ تھا تو اب یہ ریزسٹنس کا رول ادا کر سکتا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ جناب یہ بلو لائن بھی یہیں پہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک بڑا اچھا اور بڑا اسٹرانگ ریزسٹنس لیول یہ کنسیڈر ہوگا. کرنٹلی مارکیٹ نے جناب یہاں پہ ایک ڈوجی بنائی ہے. ڈوجی ٹائپ کا ایک اسٹرکچر ہے، یا اس کو میرا خیال شاید اسپننگ ٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک اسٹینڈرڈ سگنل نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل یہاں تک جو ہے ہم نے ایک اچھا آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایریا. اب یہاں پہ ہم فائر الارم کو دیکھیں گے. ہم یہاں پہ پرائس ایکشن کے سگنل کا ویٹ کریں گے. یعنی میں یہاں سے اب دیکھنا شروع ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ اگلی کینڈل جنابے والی مجھے مل جائے کوئی ایسی کوئی پن بار جس میں مارکیٹ نے جو ہے ان لیولز کو کراس کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن واپس آ کے پھر یہیں پہ کلوز ہو جائیں اور میں اس کے لو کو پینڈنگ آرڈر لگاؤں اور سیل کر دوں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے جو کینڈل ابھی بنی ہوئی ہے اگلی کینڈل جو ہے وہ اس کے اندر ہی یعنی بن جائے. میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں ذرا. یہ جو کینڈل جس کو میں ڈوجی کہہ رہا ہوں، یا اسپننگ ٹاپ بھی میرا خیال اس کو کہہ سکتے ہیں. یار یہ آ گیا درمیان میں، ایک سیکنڈ. تو جو لاسٹ جو کینڈل بنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلی کینڈل جو ہے وہ اس کے اندر کوئی انسائڈ بار بن جائے. کیا ہو گیا؟ ہاں جی، یہ بن گئی. یہ انسائڈ بار بن جائے اور میں جو ہے جناب پھر اس کے بریک پہ سیل کروں اور پھر انجوائے کروں. تو یعنی اس طرح سے آپ نے بھی اپنے سب سے پہلے سیٹ اپس کو پہچاننا ہے کہ کس لیول پہ آ کے مارکیٹ آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا سگنل دے سکتی ہے اور آپ کی جو اگلی موو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک چھوٹا سا لائیو انالیسس تھا. اس کو صرف ایک لرننگ یا ایک ٹیچنگ کے طور پہ کنسیڈر کیجیے گا. یہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ یہاں پہ آپ سیل کریں اور اپنا کسی وجہ سے اگر آپ کا لاس ہو جائے تو آپ مجھے گالیاں نکال لیں. اچھا جی، لاسٹ جو ایک سلائیڈ ہے، یہ ایک بندہ ہے اور اس بندے کے پاس جناب ایک سیڑھی تھی. یہ کسی گڑھے میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ جو ہے وہ آسانی سے اس سیڑھی کے ساتھ چڑھ کے تو اپنے اس گھڑے سے نکل سکتا تھا اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتا تھا. لیکن اس کو سردی لگی اور اس نے اپنا جو ہے وقتی فائدہ یا وقتی اپنا جو ضرورت ہے وہ پورا کرنے کے لیے سیڑھی کو کاٹ کے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس آری شاری بھی ہے، کاٹ کے اس کی آگ چلا لی اور وہ سینکنا شروع ہو گیا. تو بھائی میں اینڈ پہ اپنی اسی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ آپ نے ان ویڈیوز کو بھی بیسیکلی اپنی فائنل منزل یا اپنا یعنی وقتی فائدے کے لیے پلیز اس کو نا استعمال کیجیے گا. اس سے پہلی سیڑھی آپ اس کو کنسیڈر کریں اور یہاں سے جو ہے وہ اب آگے سے آگے کچھ چیزیں سیکھنی شروع کریں. اور آپ اپنا ایک آبجیکٹیو رکھیں کہ یار اس میں جو میکسیمم جو چیزیں ہیں وہ میں سیکھنے کی کوشش کروں گا. جو مجھے فری مل جائے میں اس کو سیکھنے کی کوشش کروں گا اور یہاں پہ میں اوپر تک جاؤں گا. اور جتنا مجھے، کیونکہ ہمارا میکسیمم تو جو ہماری ضرورت ہے یا ہماری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنا لاس جو ہے وہ منیمم کر سکیں اور پرافٹ جو ہے وہ میکسیمم کر سکیں. تو اس کے لیے ہم جتنی زیادہ تکنیک سے سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. جیسے لائک میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ جس طرح یہ نیال فلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کو چیزیں بتا رہا ہے، تو آپ یار اس کو خود ایویلویٹ کر لیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ موونگ ایوریج کے آپ کو ہم کرتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے یہ ٹرینڈ کے اگینسٹ ٹریڈ کر لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کبھی بھی فالو کیا جا سکتا ہے یا کر سکتے ہیں، تو میں اس کو نہیں فالو کروں گا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رینج کے اندر جب ہو پرائس ایکشن کا سگنل تو اس کے اوپر ٹریڈ کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ زیادہ اتھینٹک اسی طرح کہ اگر کسی کی لیول کے اوپر کوئی سگنل ملے تو میں تب مجھے کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ یہ چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں کہ لائک یہ کہتا ہے جی کہ 150 اور 365 کا ایکسپونینشیل موونگ ایوریج یہ اکثر سپورٹ یا ریزسٹنس کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی بھی جگہ سے آپ کو تھوڑی لرننگ ملی ہے تو اس کو دیکھ لیں، ایویلویٹ کریں کہ یار وہ آپ کے اسٹائل کے مطابق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں ملتی ٹھیک ہے یار، اگلی کوئی چیز چلا لیں، اگلا کوئی نیٹ پہ سرچ کریں، کسی اور بندے نے کچھ اور سمجھانے کی کوشش کی ہو سکتی ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. اور جناب کوئی اس سلسلے کو کبھی بھی روکے نا اور اس لیول کے اوپر میکسیمم جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھیے گا. اس کے ساتھ ہی جناب اینڈ کرتے ہیں. شکریہ آپ لوگوں کا. اوکے جی، اللہ حافظ.